صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک پگڈنڈی پہ سفر کر رہے تھے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضور کے قدموں میں سر رکھا اور بل بلانے لگا. تو جب وہ بل بلایا، اونٹ بل بلاتا ہی ہے، جب بولے تو ہم اس کو بولنے کو بل بلانا کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بس بل بلا رہا، پاگل ہے یا کاٹ رہا ہے یا بھوکا ہے، کسی وجہ سے بل بلا رہا ہے. تو جس وقت وہ بل بلایا تو میرے محبوب کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول، ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو بل بلا رہا ہے. فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت مجھے کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اس مالک نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے کہ کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے. یہ کام زیادہ، دن رات مجھ سے کام لیتا ہے، محنت کرواتا ہے اور مجھے چارہ نہیں دیتا. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پھر مالک کو بلا کر اس اونٹ کے حق کے متعلق اسے بیان کیا. میں نے کہا اونٹ بل بلائے تو سرکار سن لیتے ہیں، بکری بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، چڑیا بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، ارنی بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، پتھر بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، اور کھجور کا خشک تنا بولے تو سرکار سن لیتے ہیں. مجھے بتاؤ اگر امتی بولے تو سرکار نہیں سنیں گے؟ اگر امتی پکارے اپنے نبی کو، ہمیں تو پکارنا ہی نہیں آتا، ہمیں نہیں پکارنا آتا، نہ بلانا آتا ہے، نہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا آتا ہے. تعلق جوڑیے، یہ سارے تعلق جھوٹے ہیں دنیاوی، یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے. کوئی 2 گھنٹے قبر پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اور یہ تعلق وہ تعلق ہے، انشاءاللہ قبر میں جائیں گے تو پتا چلے گا. پہلے تو بندہ زبان سے بتا ہی نہیں سکتا، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے نا تو یہ رسول اللہ کا تعلق قبر کے اندر کام آئے گا. میرے محبوب کریم علیہ السلام حوصلہ افزائی کے لیے قبر کے اندر تشریف لائیں گے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ میرے محبوب گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور ہوا کیا ہے؟ میں تو ہر روز جب آپ کا سہارا لیتا تھا، یعنی آپ کا ہاتھ مجھے لگتا تھا، میری تو نوکری پوری ہو جاتی تھی، میری تو محبت میں اضافہ ہو جاتا تھا. حضور آج تو ایک ممبر بن گیا ہے اور مجھے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا گیا. حضور اب آج کے بعد مجھے ہاتھ نہیں لگے گا، میں تو اس جدائی کے اندر رو رہا ہوں، میں آپ سے دور ہو گیا اس جدائی میں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو کیا کہا؟ یہ لائیو صحابہ کے سامنے ساری گفتگو ہو رہی. میرے محبوب نے اس کھجور کے خشک تنے کو کہا تیرے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تمہیں مدینے کے کسی باغ میں لگا دیتا ہوں، قیامت تک لوگ تجھ سے کھجوریں کھاتے رہیں گے، لوگ آئیں گے تیرے عشق کی داستانیں قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی. اور اگر تو چاہتا ہے کہ ادھر نہیں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں آگے، تو پھر میں تنہیں اپنے ہاتھوں سے جنت پہنچا دیتا ہوں، میری تیری جنت میں ملاقات ہوتی رہے. تھا کھجور کا تنا، لیکن اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اس نے کہا حضور میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. شاید اس کا فیصلہ اس وجہ سے تھا کہ آنے والے وقتوں میں حالات کیسے ہوں گے، لوگ کاٹ کے جو بھی درخت کے پاس جائے گا پتن کہیں گے شرک کر رہا ہے. وہ آج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ پلانے والی ماں ہیں اماں حلیمہ، اس جگہ کی ہمیں زیارت حاصل ہوئی، تو اس کے 2 یا 3 مہینے بعد وہ پکا وہاں پر پابندی لگا دی گئی، اب کوئی نہیں جا سکتا. گاڑی والا جائے گا تو 5,000 ریال اس پر جرمانہ ڈالا جائے گا. سب کو منع کر دیا اب ادھر نہ جانا، چونکہ اب شرک بہت عام ہو گیا ہے. 14 صدیوں تک وہ جگہ قائم تھی، وہ اجرا قائم تھا، وہ جائے نماز قائم تھی، وہ درخت قائم تھا، اور آج 14 صدیوں کے بعد شرک کا شائبہ ہوا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے ہزاروں لوگ وہاں پر، یہ قاری اسلم صاحب موجود ہیں، حافظ سہیل صاحب، یہ سارے ادھر تھے، ہزاروں لوگ تھے. ہم نے تو کسی کو شرک کرتے نہیں دیکھا، ہم نے تو برستی ہوئی آنکھوں کو دیکھا کہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وہاں کھڑے تھے جہاں آمنہ کا لال بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی وہ محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے. اس تنے نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. اس نے کہا مجھے دنیا میں نہ رکھیں، کوئی کاٹ دے گا ظالم اور پھر میرا نام و نشان مٹ جائے گا. حضور اب جب دے جو رہے ہیں تو پھر میں مانگ رہا ہوں حضور مجھے اپنے ہاتھوں سے جنت میں پہنچاتے. تو صحابہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کھجور کے خشک تنے کو زمین کے اندر دفن کیا اور پھر اسے جنت کے اندر پہنچا دیا. یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی محبتیں ہیں اور پیار ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ اس پیار کی طلب لگائیں. یہ آگ ہے ایک، یہ جب سینے میں لگتی ہے نا تو خود بخود اس کے شعلے بلند ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ایسی آگ ہے جو انسان کو قربتیں دیتی ہے، رحمتیں دیتی ہے. اور جب یہ آگ دل میں لگ جاتی ہے محبت رسول کی، عشق رسول کی، پھر دنیا کا اس کے سامنے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا. اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے رسول اللہ کی ذات والا شان نہیں ہوتی. یہی تو وہ آگ تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال نے مرتے مرتے یہ جملہ بولا تھا
یعنی جان جسم سے نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تو آپ نے جاتے ہوئے جملہ بولا تھا، بیوی نے کہا تھا ہائے درد کی گھڑیاں، ہائے جدائی کے لمحے، بلال تم دنیا سے جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو حضرت بلال نے روح نکلتے نکلتے آپ سنبھل گئے اور جملہ کیا بولا؟ آپ نے کہا یہ جدائی کے اور غم کے لمحے نہیں ہیں، یہ تو خوشی کے لمحے ہیں. میں دنیا سے، یہ تو خوشی کے لمحے ہیں. کہا آپ اسے خوشی کہہ رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، جدائی ہے، لمبا عرصہ ہے، پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں، آپ خوشی کہتے ہو؟ کہا میرے لیے تو کم از کم یہ خوشی ہے، اس لیے کہ ادھر روح نکلے گی، قبر میں جا کے سونے محمد کا دیدار کر لوں گا. حضور کا دیدار میرے لیے خوشی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور خوشی نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ اپنے در کی حاضری کا بار بار شرف عطا فرمائے.